السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین و ناظرین، امید واسق ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، جس طرح ہمارے معاشرے میں صبر کی کمی، بردباری کی کمی اور ہم اخلاقی پستی اور گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے عام ہو رہے ہیں، انہی میں ایک بہت بڑا گناہ اور اسی طرح ہماری اخلاقی کمزوری کہ لوگ تھوڑا سا پریشر برداشت نہیں کرتے، بچے والدین کی بات کو ماننے کی بجائے، ان کی بات کو توجہ دینے کی بجائے ایک ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اور وہ جو چیز، وہ جو راستہ ہے، وہ خودکشی کا ہے کہ لوگ صبر کرنے کی بجائے یا اپنے اوپر کام کرنے کی بجائے، خود کو مضبوط کرنے کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ دیں، اور اس کا اسباب کوئی بھی ہوں، وہ اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اس خودکشی کے بارے میں اس کا اسلام میں تصور کیا ہے؟ اسلام کی سختی ہے اس کے اوپر یا پھر اسلام نے کچھ نرمی رکھی ہے اس بارے میں؟ اور پھر اس کے دنیا کے اندر اس کے ورثاء کے اوپر کیا جو ہے نا وہ اس کے مسائد آتے ہیں، یا کیا اس کے اوپر ورثاء کے اوپر اس کے نتائج ہیں، ان کو ذکر کرنے کے لیے انسانی زندگی کے بارے میں ہم نے آج کی پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے ہمارے فضیلت الشیخ شیخ منیر ارشد صاحب، اور یہ فاضل ہیں جامعہ ابی بکر کراچی سے، اور حضرت ہمارے موصوف یہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ نمیرہ ملتان میں۔ تو ہم شیخ محترم سے بات چیت کرتے ہیں۔ شیخ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، سب سے پہلے تو سنا اسٹوڈیو میں آنے کا بہت شکریہ، ٹائم دینے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوششیں اپنی رضامندی کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ آمین۔ اور آپ سب احباب کا، آپ کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ بارک اللہ فیک کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ میں اس خواہش کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل خیر میں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے، اور روز آخرت کی بہتری کا اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی سبب بنا دے۔ آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ خودکشی بسم اللہ۔ آج تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اسلامی تصور بتائیں کہ اسلام خودکشی کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ دنیا میں پیارے بھائی جتنے بھی جرائم اور گناہ انجام پاتے ہیں، جی، ہمارے دین نے ان تمام جرائم کی بنیادوں کو ختم فرمایا ہے، جی، اور جرائم کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو تعارف کا رابطہ ہے مسلمان کا، اس میں کمی ہے۔ جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قرب قیامت کے فتنوں سے متعلق ہم احادیث پڑھتے ہیں، جی، تو ان میں پہلا سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پہلا فتنہ جس کا تذکرہ فرمایا اور جس سے امت کو ڈرایا، وہ ہے یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، اللہ، ویظہر الجہل، اور جہل پھیل جائے گا۔ اور جہالت میں سب سے خطرناک جہالت یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور اس کے احکام سے آگاہ نہ ہو۔ بے شک، ہر جرم کے پیچھے اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ ہے، صحیح بات۔ اور ہمارے پیارے دین نے اس لیے انسان کو کسی بھی چھوٹے یا بڑے عمل پر جب آمادہ کیا ہے، جی، تو اس میں عبدیت کا بنیادی نظریہ اس میں اجاگر کیا ہے۔ صحیح۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ خرید چکا ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کا مال۔ بے شک، اہل اسلام کے ناموں میں عبد الرحمن، عبداللہ، عبد کا لفظ مکرر جی، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے،
یہ دراصل نظریہ ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، بے شک میرا مالک اور اللہ ہے، بے شک اور میں اس کا پابند ہوں۔ بے شک اسلامی معاشرے کی فضا میں، اذانوں کی آوازوں میں اللہ رب العزت کی کبریائی کا ہزاروں دفعہ تذکرہ مسلمان کے کانوں سے ٹکراتا ہے، گزرتا ہے۔ جی یہ اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، میرا مالک وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بنایا ہے۔ بالکل گویا انسان کا اپنی ذاتی خواہشات، تمنائیں اور دنیا کی ترتیب اپنے حساب سے سیٹ کرنا، یہ اسلامی نظریہ اس کی موافقت نہیں کرتا۔ صحیح یہ تو غیر مشروط بندگی ہے جس میں ہم آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ جن و انس کو پیدا کرنے میں میرے پیش نظر عبادت کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کوئی تھا۔ مقصد صحیح بات ما اريد منهم من رزق، میں ان سے نہ رزق کا مطالبہ کرتا ہوں، وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کمائیاں کریں اور مجھے کھلائیں پلائیں۔ ہاں، تو بنیادی مقصد حیات سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مایوسی کے رجحانات بڑھتے ہیں۔ صحیح ورنہ مومن کی جو خواہشات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ صحیح تو ہمارا نظریہ کیونکہ کوئی نہیں ہوتا، ہم اس دنیا میں کیا حاصل وصول کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تمناؤں کا ایک جال اپنے ارد گرد بن لیتے ہیں۔ صحیح جب وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں نہیں آتا آتا۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین تو یہ سبب ہے، واللہ عالم۔ اور رہا یہ کہ خودکشی کا حکم کیا ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جرائم میں سے اکبر الکبائر میں سے ہے، صحیح کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم پر جو وعید فرمائی ہے اس قدر سخت وعید شاید شرک کے بعد کسی اور جرم پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہ صحیح بخاری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بندہ کسی ذریعے سے اپنی جان لیتا ہے، زہر کے ذریعے یا کسی تیز دھار آلے کے ذریعے جی اپنی جان لیتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عبدی بادرنی بنفسہ، بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی ہے، قد حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنمی بنا دیتا ہے، خالدن مخلدن ابدا، ہمیشہ کا جہنمی۔ 3-4 تاکیدوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سمجھ نصیب فرمائے اور دلوں کو زنگ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ شیخ بڑی زبردست انداز میں آپ نے اس کی وضاحت بھی کی اور اس کا اسلامی حکم بھی ذکر کیا، اور ویسے آپ نے ایک سبب تو ذکر کر دیا ہے، اور وہی میجر اور بڑا سبب بھی وہی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ ایک تو ہے نا کہ انسان اپنی تمنا اور آرزو کا ایک جال بن لیتا ہے، وہ اپنے حساب سے اس کو چلانا چاہتا ہے زندگی کو۔ اس کے علاوہ آپ کے نزدیک کون سے ایسے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ہی ختم کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بنیاد ایمان کے تعارف میں بنائی۔ صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین یا اکثر محدثین نے ایمان کے تعارف میں اپنی کتابوں کو شروع کیا ہے۔ جی سیدنا جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرنے کے لیے آسمانوں سے مسجد نبوی تک پہنچے انسانی شکل میں، انہوں نے پہلا سوال ایمان کا کیا تھا جی کہ ایمان کیا ہے۔ جی گویا ایک فرد کے لیے ایمان کا معنی اور مفہوم سمجھنا ضروری ہے، جی اور ایمان کے تعارف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالقدر کو ایک ایمان کے ضروری بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ آپ کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کا سارا فیصلہ اللہ تعالیٰ
کرتا ہے. بے شک. بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا ہر فیصلہ آپ کے حق میں ٹھیک ہے. بہتر، بالکل اس طرح. یہ ایمان کی بنیاد ہے. جی. تو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو اپنی تعلیمات کے اندر مسلسل دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب مسلمان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق جو فیصلے کر چکا ہے وہ انصاف کے فیصلے کر چکا ہے، وہ ٹھیک فیصلے کر چکا ہے، اور وہ انصاف کرنے والی ذات ہے، بے شک، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. جی. تو تقدیر پر ایمان کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے جی. وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام حالات میں لذت ایمان محسوس کرتا ہے اللہ. اور مایوس نہیں ہوتا. جی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں آتا ہے، بے قراری بے چینی کے وقت آپ دعا پڑھتے تھے نا، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، تیرے فیصلے مجھ پر نافذ ہیں، عدل فی قضاؤک، تیرے تمام فیصلے میرے متعلق ہیں جو وہ انصاف پر مبنی ہیں، میں راضی خوش ہوں. اب جو اس نگاہ سے اپنی زندگی کو دیکھتا ہو، اپنے آپ کو دیکھتا ہو، اللہ، اپنے خالق کا صحیح تعارف ہو، ابدیت کا احساس اس میں زندہ ہو، ایمان کے بنیادوں میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کے لیے باقی سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور اسے دنیا کی تکلیف محسوس نہیں. اسی طرح کیا خوبصورت جملہ ہے کہ مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو. جی. اللہ تعالیٰ جس کے ہیں، اور پھر جیسے آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. جی. اللہ تعالیٰ کی جو ایمان کی ایک شک ہے کہ انسان قدر کے اوپر ایمان لے کر کے آئے، تقدیر کے اوپر ایمان لے کر کے. شیخ بارک اللہ فیک بہت ہی احسن انداز میں آپ نے اس کو ذکر کیا. ایک تو ابدیت کہ انسان یہ سمجھے کہ میں بندہ ہوں اور میں بندہ بن کے ہی رہوں گا، میرے فیصلے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے. دوسرا پھر اللہ کے جو فیصلے وہ سارے خیر کے اوپر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر ہی رکھی ہے. بارک اللہ فیک. دیکھیے شیطان ابلیس ہے نا، جو جی ابلیس کو ابلیس اسی لیے ہی تو کہا جاتا ہے. ابلیس کا مطلب ہے مایوس. جی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس، اور مایوسی پھیلانا اس کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے. صحیح بات. مایوسی پھیلانا، وہ خود مایوس ہے جی جی، اور وہ مایوس کرتا ہے. اس لیے کہا نا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کا یہی ہتھیار ہے، وہ مایوسی پھیلاتا ہے. اس لیے سورہ یوسف میں اور دیگر صورتوں میں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ سے مایوسی کو کفر اور گمراہی دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتے ہیں کہ جو کفار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ کفر کر رہا ہوتا ہے یا کفر کی طرف وہ رواں دواں ہوتا ہے، جو مایوسی کے راستے پر چل پڑے. تو اس لیے مایوسی سے اللہ پناہ میں رکھے. اس کا بنیادی ہتھیار یہی ہے اسی کے ذریعے، اور اس کی سخت مذمت فرمائی ہے اللہ، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرنا چھوڑ گیا ہے، فلیمدد بسبب الی السماء، ہم اس سے کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے رسی لٹکائے اور وہ پھندا لے لے، ثم لیقطع، رسی کو کاٹ دے اور زمین پر جا گرے، اور دیکھے کہ کیا اس کی مایوسی اس طرح ٹوٹتی ہے. اللہ. تو یہ ناراضگی کا اور یہ جو انداز ہے، یہ زجر و توبیخ کا انداز ہے. بالکل. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ رب نے تمہاری سننا چھوڑ دی ہے، رب نے تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے، رب تمہیں اہمیت نہیں دیتا، تو رب کی مدد بس بند ہو گئی ہے، آپ کی دعائیں کام نہیں کر رہی ہیں، تو پھر جی کیوں رہے ہو؟ پھر پھندا لو اور مر جاؤ. کیونکہ جسے رب مدد کرنا جس کی چھوڑ دے، اس کے پاس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہا ہے. تو جتنی اللہ تعالیٰ سے تعلق، توکل، یقین کا رشتہ پکا ہوگا، اتنا انشاءاللہ دنیا کے ہموم اور غم یہ کافور ہوتے جائیں گے. بے شک. اور اسی طرح شاید قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی، انسان کو امید دلانے والی آیت کریمہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ جمیعا کی تاکید دی ہے کہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے. بارک اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں غفور اور رحیم کو اکثر جمع کیا جاتا ہے. جی بالکل.
اس میں گہرائی ہے کہ غفور وہ ہے جو گناہ کو ڈھانپتے کھولے ہی نہ، اللہ اکبر، حقیقت واضح نہ کرے، شرمندہ نہ کرے، تانا نہ دے، اور رحیم وہ ہے جو واپس بھیجے تو خالی نہ بھیجے، اللہ اکبر، محض یہ نہیں کہ وہ سزا نہیں دیتا بلکہ وہ مانگنے والے کو خالی بھی نہیں بھیجتا۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحیم بھی ہے۔ اس لیے اہل السنہ کا بنیادی عقیدہ ہے نا، خوف و رجا، یدعون ربہم خوفا و طمعا، جی، ان دو کے درمیان انسان رہتا ہے تو وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کی خالق کے ساتھ بنی ہوئی ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز اسے میسر ہے تو اس کا کوئی بال بھی بھینگا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں نا وہ شاید سورہ فرقان کے اندر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میں تو وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ جی جی، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا اپنا اللہ رحمان اور رحیم کے متعلق، وہ کہتے ہیں الرحمن اذا سئل آتا والرحیم اذا لم یسل یغضب۔ رحمان وہ ہوتا ہے کہ مانگو تو دے دے، اور رحیم وہ ہوتا ہے کہ جس سے تنگی میں نہ مانگو تو وہ رک جائے اور وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ شیخ اسی طرح یہ ہمارے ہاں خودکشی کے بارے میں جیسے آپ نے بیان کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان رب سے وہ تعلق نہیں رکھ پاتا۔ خودکشی کے بارے میں دین اسلام کے اندر سزا کیا ہے؟ سزا میں نے ابھی ذکر کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور 3-4 تاکیدوں کے ساتھ، خالدن مخلدن ابدا، عبدی بادرنی بنفسہ، میرے بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی کی ہے، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت میں داخلہ حرام کیا ہے۔ یہاں پھر ایک نظریاتی بحث ہے کہ کیا خودکشی کا مرتکب مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اگر وہ مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے تو پھر تو اس کا اسلامی احکام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا پھر وہ مرتکب الکبیرہ ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، گناہ اس کا بڑا ہے لیکن وہ مسلمانوں کے دائرے میں رہتا ہے۔ تو صحیح یہ ہے انشاءاللہ کہ مرتکب الکبیرہ ہے وہ خودکشی کا جو مرتکب ہے، وہ ہاں حلال نہ سمجھتا ہو، اسے صحیح مستحل نہ ہو، جی، اور دنیا کی تنگیوں سے، بے چینیوں سے وغیرہ وغیرہ تھک کے اس نے اپنی جان لے لی ہو، یعنی سمجھتا وہ اس کو گناہ ہی ہے، ہاں کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور وہ شمار مسلمانوں میں ہوگا، وہ شمار مسلمانوں میں ہوگا، اس لیے اس کے تمام جو احکام ہیں وہ مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ اس نے اعلانیہ اور بڑا جرم کیا، اور اس نے بے گناہوں کو سزا دی، کیونکہ اس نے اپنی جان لے کر ایک جرم نہیں کیا، اس نے اپنے متعلقین کو شرمندہ کیا، اور اپنے ورثاء کو محروم کیا، اور اپنی اولاد کو محروم کیا، اور اپنی کفالتوں سے وہ دور ہٹا، اور اللہ تعالیٰ پر جو تسلی، جو بھروسہ، جو اعتماد تھا، اس نے اس کا عملی انکار کیا، تو اس نے ایک جرم نہیں کیا، اس نے جرم بہت سارے کیے ہیں۔ اس کی سزا جہنم کی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ البتہ اس ہمیشگی کا کیا معنی ہے کہ ہمیشہ رہے گا تو کبھی نہیں نکلے گا؟ نہیں، واللہ عالم، واللہ عالم۔ مفسرین نے اس حوالے سے یا محدثین نے کافی ساری بات کی ہے، اس کے تحت جو خلاصہ ہے کہ خلود اور ابدیت کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں، یہ ہمیشگی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ طویل مدت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ تو آسمان و زمین تو ہمیشہ قائم نہیں ہے، لیکن لمبے عرصے سے قائم ہے، اور لمبے عرصے کے لیے شاید قائم ہے۔ تو یہاں لفظ خلود عہد طویل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صحیح۔ تو اس آیت کی روشنی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے لیے خلود کا لفظ استعمال کیا، تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ طویل عرصہ رہے گا، اور امید ہے کہ بالآخر اپنی سزا کاٹنے پر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمکنار ہو جائے گا۔ شیخ بارک اللہ فیک،
ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اس کی وضاحت کر دی. اچھا شیخ، ہمارے ہاں جیسا کہ ایک اسلامی تصور بھی ہے، اسلام نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور وہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. تو اگر کوئی خودکشی کرنے والا وہ خودکشی کرتے وقت کوئی وصیت کرتا ہے تو کیا اس کی وصیت اور عام طبی موت فوت ہونے والے کی وصیت یہ برابر ہوگی یا ان میں کوئی فرق ہوگا؟ دیکھیے، جب وہ مسلمان ہے، جی ناقص الایمان ہے، مرتکب الکبیرہ صحیح. ہے وہ مسلمان، جی تو اس پر تمام احکام، اس کے جنازے کے، کفن دفن کے، اس کی وصیت کے، وہ اہل اسلام والے ہی ہوں گے. صحیح اگر اس کی وصیت اللہ کے حکم کے اندر ہے صحیح. تو ٹھیک ہے، جیسے کہ عام مسلمان کی ہوتی ہے. اور صحیح. اگر اس کی وصیت غیر شرعی ہے نہیں. تو اسے تبدیل کیا جائے گا. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. جی وصیت کرنے والا اگر کوئی غیر شرعی وصیت کرے تو پھر گناہ نہیں ہے، جی اس کو تبدیل کیا جا اس کو سکتا ہے. تبدیل کیا جائے گا. جی. اچھا شیخ، جیسے آپ نے بیان کیا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، ہاں لیکن ہاں جی تو ہمارے ہاں اکثر یہ بھی کہتے ہیں جی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، یا پڑھیں بھی تو کوئی خاص لوگ پڑھیں، تو اس حوالے سے بھی اس میں رہنمائی بنیاد ہے پیارے بھائی، ہاں جی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں قرض کے ابواب میں، جی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب میت آتی جنازے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا اس پر کوئی قرض وغیرہ ہے؟ جی بتایا جاتا کہ ہے، تو آپ پوچھتے کہ کیا ترک ادان، ادائیگی کا ہے اتنا انتظام اس کے ترکے میں؟ جی اگر بتایا جاتا کہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے. اور اگر بتایا جاتا کہ نہیں، قرض تو چھوڑا ہے لیکن ادائیگی کا انتظام نہیں چھوڑا، جی جی تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھاتے، اور آپ فرماتے کہ صلوا علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھ لو. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دے دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو ترکہ چھوڑے وہ وارثوں کا، اور جو قرضہ چھوڑے اگر اس کا ترکہ نہیں پورا پڑتا تو ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے. پھر آپ سب کا جنازہ پڑھا دیتے تھے. تو یہاں یہ بنیاد ملی ہے کہ جو بندہ گناہ کی حالت میں دنیا سے جائے، اور اس طرح کا گناہ جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو معززین جن کو دیکھ کر لوگ راستہ لیتے ہیں وہ اس کے جنازے سے کنارہ کش رہیں، صحیح، تاکہ اس عمل کی دلجوئی نہ ہو، صحیح، اور اس عمل کی دل آزاری ہو، اور اس کی دیکھا دیکھی یہ راستہ نہ نکل آئے، صحیح. تو اس کے تحت انشاءاللہ خودکشی کرنے والا جو شخص ہے اس کے جنازے میں یعنی بہت زیادہ بڑے بڑے یعنی مسلمانوں کے معززین ہیں جو وہ اس میں اہتمام کے ساتھ شریک نہ ہو. اس نے خودکشی کی ہے اور لاکھوں کا مجمع ہے اس کے جنازے میں اور وغیرہ وغیرہ، تو اس سے پھر یہ ہے کہ وہ اس کے عمل کی جو شناعت ہے یا جو اس کی قباحت ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. یعنی عام مسلمان اس میں شریک ہوں اور جن کا کوئی امپیکٹ ہے وہ دیکھ کر لوگ راستہ لیتے ہیں، وہ اسلامی لحاظ سے کنارہ کش رہیں تو بہتر ہے. جی یہ بنیاد ہے. اچھا شیخ، ایک شخص ہے جیسے کہ وہ عام بالکل صحیح، اس کا دماغی اعتبار سے بھی وہ ٹھیک ہے، جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، ایک وہ خودکشی کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو ذہنی طور پہ بیمار ہے، ذہنی اعتبار سے وہ ذہنی توازن کھو چکا ہے یا کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے تو وہ خودکشی کرتا ہے. تو ان کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے دین اسلام میں یا وہ سزا بیان کی گئی ہے، تو کیا یہ دونوں کی سزا برابر ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں. صحیح، بالکل نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو مکلف صرف اتنے کام کا کرتا ہے جو اس کے بس میں ہو، جو اس کی طاقت میں نہ ہو اس پر اس کا سوال نہیں ہے. رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ ہیں جن کی خطاؤں کو قلم نہیں لکھتا، جن کی خطاؤں کو قلم نہیں لکھتا ہے. ایک بھولا ہوا، ایک سویا ہوا، اور ایک جنون کا شکار. ایک جنون کا شکار. ایک ہے جنون، ایک ہے دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے کسی ڈپریشن کا شکار ہو جانا، مایوسی کا شکار ہو جانا. یہ جنون نہیں ہے، صحیح، یہ ارادے کا ہی جرم ہے. پیچھے خطا ہے ایمان کے حوالے سے تعارف میں، توکل یقین میں کمی کی. اسی میں جرم ہے. ایک سوال ایڈ کر لینا، یہ تو ایک ہو گیا نا کہ جو واقعتاً وہ ذہنی مریض، ایک ہے جو حواس کے ہاتھوں
حواس اس کے یا وہ ڈپریشن ہی خود اپنے اوپر اتنی لے لیتا ہے کسی کام کی وجہ سے یا دوسری چیز کی وجہ سے، ان دونوں کا بھی حکم علیحدہ ہے؟ ڈپریشن والا جو مریض ہے یا نفسیات کا جو دماغی فکروں کا مریض ہے، اس کا علاج ایمان بالقدر ہے. صحیح. جتنا اس کا یہ مرض بڑھا ہوا ہے اتنی اس کے ایمان میں کمزوری ہے. صحیح. اور ایمان میں کمزوری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے میں کمزوری یہ خود ایک جرم ہے. صحیح. اور حکم آپ اگر پوچھ رہے ہیں تو حکم یوں کہہ لیجئے کہ دو طرح کے حکم ہیں. یعنی ایک دنیاوی حکم ہے جی کہ ہم تو اسے مسلمانوں میں شمار کریں گے، صحیح، اس کا ناقص الایمان ہے. صحیح. دوسرا ہے اخروی حکم، صحیح. وہ پیمانہ اللہ کے پاس ہے کہ صحیح. وہ دلی طور پر نظریاتی طور پر کس مقام پر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے. جی. تو باقی یہ مایوسی بھی تو ایک جرم ہے اور سزا کا وہ حقدار ہے. ہاں اگر جنون ہو خدا نخواستہ یا وہ مکرہ ہو، جی مجبور کیا گیا ہو، جی. اس کا اس میں چناؤ ہی نہ ہو، جی. یا اسے نشہ دے دیا گیا ہے، اس کا چناؤ اختیار نہیں ہے، جی. تو پھر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو انشاءاللہ اس کا معاملہ انشاءاللہ خطرے سے خالی ہے. اچھا شیخ، ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بندے سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، تو سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس سے ایک یہ خطا ہو گئی ہے خودکشی والی، تو اس کی یہ اتنی بڑی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ کی رحمت کے اوپر یہ غالب آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تاکیدیں، خالدن، مخلدن اور آبادہ کے الفاظ، کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ، یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ، اور پھر اسی سے وہ انکار حدیث کی طرف بھی جاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ کچھ سوالات کو ایڈ کر کے، تو اس حوالے سے بھی آپ بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں. میں نے ابھی ضمناً ذکر کیا تھا جی جی کہ ایک تو خلود کا معنی ہمیشگی نہیں، ہمیشگی نہیں ہے. صحیح. اچھا تو وہ مقدمہ آتا تو کمزور ہو گیا. جی. اور دوسری عرض یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جرم ایک نہیں ہے. صحیح. اس نے ہزاروں کو رلایا ہے، یعنی جرائم اکٹھے ہو گئے ہیں اب اس کے. ہزاروں کی حق تلفی کی ہے، صحیح. کئی لوگوں کی یتیمی کا باعث بنا ہے، جی. کئی گھروں کی ویرانی کا باعث بنا ہے. اللہ اکبر. اس نے اللہ تعالیٰ سے بھروسہ اٹھا لیا تھا، یقین ختم کر لیا تھا. اس نے دنیا کو آخرت سے زیادہ قیمتی سمجھ لیا، اس کے تخیل میں آخرت تھی ہی نہیں، تو اس نے ایک جرم نہیں کیا. صحیح. پھر اسے انجانے میں تو نہیں مارا گیا، جی جی. کسی نے اسے مجبور تو نہیں کیا، جی. اسی کا چناؤ تھا نا. جی جی. اسی کا چناؤ تھا، یہ حکم تو اسے بتایا گیا تھا. صحیح. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کام کرنے سے آپ کو یہ سزا ملے گی اور پھر میں کر رہا ہوں اپنے شعور کے ساتھ، جی جی تو بالکل بتانے والا تو مجرم نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہاں اگر اسے مجبور کیا جاتا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے بخشش کے لیے ترازو کا انتظام کیا ہے. اللہ اکبر. ترازو کا انتظام آدھے گناہ معاف کرنے کا انتظام ہے. اللہ اکبر. پھر ایک گناہ کرتا ہے تو 6 گھڑیوں تک فرشتہ لکھتا نہیں. صحیح بات. اس کے بعد ایک لکھا جاتا ہے، جی. اور مرتے دم تک جب چاہے یہ اسے مٹوا لے، جب چاہے اسے مٹوا لے. جی بالکل. اور ایک نیکی کرتا ہے تو وہ بعض دفعہ 1000 لکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ اس بندے کا کیا کہیں کہ جس کی اکائیاں اس کے سینکڑوں پر غالب آ جائیں، اس کے سینکڑوں پر غالب آ جائے. تو یہ خالص اس کا چناؤ ہے. جی. خودکشی کرنا خالص اس کا چناؤ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مواقع دیے ہیں. یعنی اس کا مایوس ہونا نہیں بنتا. وہ ماضی کو دیکھے، سورہ ضحیٰ کو پڑھیے نا آپ. جی جی. سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ مایوس لوگ ہیں نا جو یہ اس کو اپنائیں، اسے کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو تسلی دے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو الوداع نہیں کہا، اللہ تعالیٰ آپ سے لا تعلق نہیں ہوا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جو حالات آپ کے ہیں ان حالات سے اللہ آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بہت جلد ٹھیک کر دے گا. اتنا ٹھیک کر دے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہمیشہ تکلیف نہیں رہے گی.
वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। आप माजी को देखें, कहाँ थे, कहाँ तक पहुँचा दिया है। फआवा, आपको ठिकाना दिया। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, आपको राह दिखाई। ववजदका आइलन फअगना, आपको गिना दी। फलम ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर। तो बंदा बाज़ दफ़ा अपने गमों में या अपनी तकलीफ़ों को देखकर अपने माजी को भूले हुए होता है, मौजूद नेमतों को भूला हुआ होता है, और वो ये समझता है कि मैं सब्र का इम्तिहान दे रहा हूँ, हालांकि उस वक्त भी वो शुक्र का इम्तिहान दे रहा होता है। अल्लाह। और बड़ा खूबसूरत हाल दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्जुर इला मन हुआ अस्फल मिनका, जो आपसे ज़्यादा महरूमियों का शिकार है आप उन्हें देखें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। बेशक। जिन फ़िज़ाओं में हैया अलल फलाह हज़ारों दफ़ा गुलता हो, अल्लाह अकबर, फिर इंसान मायूस हो जाए या आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, जो इंसान रुकू करे और उठते हुए कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, मैंने अभी तारीफ़ की थी, अल्लाह ताला के नोटिस में आ गई है, अल्लाह ताला ने सुन ली है, अल्लाह अकबर, उस बंदे के लिए मायूसी नहीं है। जो कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अल्लाह कहे मेरा बंदा मेरी हम्द कर रहा है, अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहे असना अलैया अब्दी, मेरा बंदा मेरी सना बयान कर रहा है, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह कहे कि मज्जदनी अब्दी, बंदा मेरी इज़्ज़त कर रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कहे कि चल जो मांगना है मांग, मेरा तेरे साथ वादा, वली अब्दी मा साला, मैं तेरी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह अकबर। तो हमें तो ये नज़र आता है कि दुनिया में जितने मुसीबतें हैं इनका हल ये है कि दीनदारी की ज़िंदगी अपना के अपने अक़ीदे को अल्लाह ताला के साथ पुख्ता करे बंदा, अल्लाह ताला उसके गमों को ठीक करे। शेख बारकल्लाह फ़ीक। अच्छा शेख, ये ख़ुदकुशी के जो वाक़यात हैं, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए? एक आध वाक़या मिलता है ग़ज़वा हुनैन में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक बंदा बड़ा बहादुरी से लड़ रहा था। जी। तो लोगों ने कहा कि बड़ा बहादुर है और उसकी तारीफ़ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये कहते हो जबकि ये तो जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। तो सहाबा किराम सब परेशान हो गए कि अगर ये जहन्नमी है तो हमारा क्या बनेगा। जी। रावी कहते हैं गालिबन अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, वो कहते हैं कि मैंने कहा कि भी मैं इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि इसका अंजाम क्या बनता है। मैंने उसका पीछा किया, वो लड़ता रहा, ज़ख्मी हो गया, साथी उठा के उसे खेमे में ले आए। खेमे में ले आए तो उसने खुदकुशी कर ली, उसने तीर की नोक अपने सीने पर रखी और अपना वज़न उस पर डाल के अपनी जान ले ली। तो मैं वापस दौड़ता हुआ आया और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपने फरमाया कि क्या हुआ? तो मैंने सारा वाक़या बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ बिलाल से कहो, और बाज़ हदीसों में बिलाल का नाम नहीं आया, कि ऐलान करें अन्नहु लन यदखुलल जन्नता इल्ला नफ्सुम मुमिनतुन, इन्नहु लन यदखुलल जन्नता इल्ला नफ्सुन मुमिनतुन। ऐलान कर दो लोगों में कि जन्नत में नफ्स मोमिन ही दाखिल होगा। इस मौके पर आपका ये दुआ, ये ऐलान कराना कि नफ्स मोमिन दाखिल होगा, इससे ये इस्तेनास मिलता है कि वो बंदा कबायली जोश व जज्बे के तहत लड़ने के लिए आया था, उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था, यानी उसे असहाबे रसूलुल्लाह में शुमार करके सहाबा ने खुदकुशी की, इस तरह की बात नहीं की जा सकती। इसकी तरफ कुछ इशारा किया भी है इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये एक वाक़या मिलता है कि वो बंदा कबायली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार को जंगों में शामिल होने की इजाज़त देते थे अगर उनका तसल्लुत ना हो, उनका चुनाव, उनका अख्तियार, उनकी मनमानी, उनकी मर्जी ना हो, और राजदार वो ना हो मुसलमानों के। तो और अगर ये खदशात हों तो फिर आप कहते थे कि इज़हब फलन नस्तईन बि मुशरिकिन, वापस चला जा, हम मुशरिकों से मदद नहीं लेते। जी। अच्छा शेख, जिस तरह दुनिया के अंदर रहते हुए किसी इंसान को कोई गम, कोई परेशानी इस तरह की आ जाती है, और फिर वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, माहिर नफ्सियात के पास जाता है, और उसको जा कर के अपनी ये बात बयान करता है, तो क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? ये तवक्कुल के मुनाफी तो नहीं है? नहीं। और फिर इंसान उसके पास डॉक्टर से रुजू कर सकता है, और इस्लाम और इसका हसीन इम्तिजाज कैसे हो सकता है? देखिए जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल का तारुफ एक मिसाल के ज़रिए कराया। जी। लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर। जी।
اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے جیسے توکل کرنا چاہیے جی جی تو اللہ تمہیں ویسے رزق دیتا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. جی روزی کے لیے سب سے زیادہ محنت یعنی ہمارے تجربے یا مشاہدے میں جو دیکھی گئی ہے جی وہ پرندے کرتے ہیں. رشیا کا پرندہ مظفر گڑھ میں شکار ہوتا ہے. اللہ وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہاں آ جاتے ہیں, یہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں چلے جاتے تو یہ جفاکش ہیں, یہ محنتی ہیں, یہ سلیقہ شیار ہیں, ان میں جی. خیر خواہی ہے. تو اسباب کو استعمال کرنا ہی توکل ہے. جی توکل یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دیے جائیں. جی وہ ساتھی نے کہا نا میں توکل کیا اور میں اونٹ چھوڑ آیا ہوں, آپ جی نے جی. فرمایا جاؤ اس کی گھٹنے کو ہاں گھٹنے کو باندھو اور پھر توکل کرو. پھر توکل. ہاں جی, جمل کا توکل اللہ. جی تو یہ ڈاکٹر کے توکل پاس خلاف جانا, ان سے کوئی معلومات لینا یا یہ ساری چیزیں یہ توکل کے منافی نہیں ہیں. بس انحصار نہ ہو. صحیح. توکل یہ ہے کہ نتیجے کا انحصار اللہ پر ہو. بالکل صحیح. اور اسباب استعمال کیے جائیں کہ ہماری شریعت ہمیں اسباب استعمال کرنے کی تعلیم دیتی. محنت اور دعا بندہ کرے, بھروسہ اس پر بھروسہ محنت پر نہیں. نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ہاں نتائج اللہ کو نتائج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسان محنت کرے ہاں جی. اور اسی طرح دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے, اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس. اسی طرح شیخ ہمارے منبر و محراب کے اوپر ہمارے جمعوں میں اور اسی طرح ہمارے دروس میں جس طرح یہ باقی جو اخلاقی گراوٹ ہے ہمارے معاشرے کی یا ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی جو باقی اخلاقی اور سماجی طور پہ یہ بیماریاں ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے, تو اس حوالے سے زیادہ گفتگو نہیں ہوتی, یا اگر ہوتی بھی ہے تو وہ عام نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ جی جی, اصل صحیح حکیم اور معالج وہی ہوتا ہے کہ جو محض احتجاجی جملے نہ ادا کرے بلکہ حل کر کے دے. جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں خوراک کا اعتدال ہے, سونے جاگنے کی ترغیب ہے, قیلولے کا اہتمام ہے, جی ہم نشین اور دوست وہ صالح ہونے چاہیے, اس کا اہتمام ہے, اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ دعا کرو, ان چیزوں کی تعلیم ہے. یقیناً ہمارے دروس اور خطبات بامقصد ہونے چاہیے بالکل تاکہ لوگ مسلسل تربیت میں رہیں, جی اور وہ جو یہ گرد پڑتی ہے فسق و فجور کی جی جی یا مایوسیوں کی یا نظریاتی خرابی کی, تو یہ دور ہو. بامقصد خطبات ہونے چاہیے. اچھا شیخ, پوڈ کاسٹ کے آخر میں چند ایک دعائیں یا اذکار آپ وہ بتا دیں کہ تاکہ اگر کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے مایوس ہے تو وہ ان کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی انسان کا بن جائے. وہ کبھی کبھار دل کے اوپر انسان کے وہ پردہ آ ہی جاتا ہے, انسان کبھی دنیا داری سے دنیا سے متاثر ہو بھی جاتا ہے, ماحول ہے ہمارا کچھ اس طرح کا. تو اس حوالے سے چند ایک دعائیں یا اذکار آپ وہ بیان کریں. جی, آپ دعاؤں کی قید نہ لگائیں. جی جو مسلسل ترتیب ہے نا, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان اس بات سے آگاہ ہو کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے کیا لینا چاہتا ہے. صحیح. وہ یہ سمجھے کہ میں یہاں انجوائے کرنے نہیں آیا, میں ڈیوٹی دینے آیا ہوں. صحیح. امتحان میں ہوں, امتحانوں میں کوئی سوال مشکل بھی ہو جاتا ہے, کوئی سوال آسان بھی ہو جاتا ہے. صحیح. میری منزل جنت ہے. اللہ, یہ بنیادی چیز ہے. ہم نشین اس کے صالح ہونے چاہیے, نمازوں کی اس کی باقاعدگی ہونی چاہیے, اور اگر نمازوں کا ترجمہ اسے آتا ہو تو سبحان اللہ, صبح و شام کے اذکار کی اسے پابندی کرنی چاہیے. مسجد کے ساتھ اس کی محبت ہونی چاہیے, مسجد سے اس کی دوستی ہونی چاہیے, مسجد کے ساتھ اس کی ہمسائیگی ہونی چاہیے, اللہ پر اس کا یقین ہونا چاہیے. اپنی محرومیاں اسے مسلسل نہیں گننی چاہیے, نہ سوچنی چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں انہیں شمار کرنا چاہیے. اور وہ ابن زبیر رحمہ اللہ کی ٹانگ کٹ گئی تھی, بیٹے کی وفات ہو گئی تھی. گھر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے, 3 اب بھی سلامت ہیں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. 2 بازو اور 2 ٹانگیں دی تھیں, 2 بازو اور 1 ٹانگ سلامت ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ نظریاتی تربیت ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کے اذکار کی پابندی ہو, قرآن پاک کی تلاوت ہو روٹین میں. ہاں, اس کا ایک حصہ وہ باقاعدگی کے ساتھ ہو. مایوس کرنے والے دوست احباب جو ہیں
ان سے وہ دور ہو، اپنی خواہشات کو کم سے کم رکھے، کم سے کم اور دعائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سفر و حضر میں بکثرت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ ہم حزن سے بچا، والعجز والکسل والبخل والجبن جی وغلبۃ الدین وقہر الرجال. جی یہ دعا یہ معمول میں ہونی چاہیے. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، جی یہ پڑھنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، جی اے اللہ جب تو ہمیں ہدایت دے دے اس کے بعد ہمارے دلوں کو زنگ آلود نہ ہونے دینا. اللہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. اور اللہم انی اللہ پر عبدک یقین وابن رکھنا عبدک چاہیے. وابن امتک ہاں جی، ناصیتی جیسے یہ بیدک. بے قراری کے حوالے جی سے مسند احمد کی دعا، اللہ اللہم انی اللہ عبدک، ربی لا اشرک بہ ہاں جی، شیئا. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جی بے چینی میں آپ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم پڑھا وسلم، کرتے تھے. بالکل یہ کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ ساری دعائیں ہیں نا جو دراصل یہ بندے کے اسی نظریے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہیں، اللہ صحیح پر بات. بھروسہ زندہ کرتی ہے، جی اللہ کے ساتھ رابطے کو پختہ کرتی ہے. شیخ بارک اللہ فیک، زادک اللہ فی علمک و عملک. اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں شیخ برکت عطا فرمائے. اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے. اللہ اللہ قبول تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ذخیرہ کے آنے خیر. کا بہت ہی شکریہ. بارک بارک اللہ فیک.